محسن بھائی، ناشکری کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ چیز تو بڑی کامن ہو چکی ہے کہ ہم دوسرے کی چیزیں دیکھ کے بڑا امپریس ہو رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے سے نیچے کو نہیں، ہمیشہ اوپر والے کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ترقی کرنے کی چاہ بالکل ہونی چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر ایک ناشکری کا ایلیمنٹ اس چکر میں آ جاتا ہے کہ ہم ذرا سی بات پہ ناشکری کرنے لگتے ہیں کہ یار ہمارے پاس تو یہ نہیں، اللہ نے ہمیں نہیں دیا، یار اس کو دے دیا، اس کے مزے ہیں. ہمارا ایکچوئل ورڈ یہ ہوتا ہے مزے ہیں. ناشکری جو اس طرح کی کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے سنا ہے کہ جو دی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی چھن جاتی ہیں. بالکل صحیح ہے، حدیث ہے رسول اللہ کی. آپ مثال کے طور پہ جب آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں، جب آپ اس کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ وہ واپس آپ سے لوٹا لیتا ہے. لیکن آپ سنیں کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جب تم شکر کرنا شروع کرتے ہو جو تمہارے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے. اب اس کی حدیث آپ سن لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص نے اپنے مال سے کپڑا خریدا، یعنی جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے، ابھی وہ لباس پہنتا ہے اور پہن کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. وہ لباس گھٹنے تک نہیں آتا جو اس کے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. سبحان اب اللہ. ذرا غور کیجئے کہ آپ اللہ کی صرف تعریف و حمد و ثنا کرتے ہیں اس لیے کہ شکر وجہ لاتے ہیں، یا اللہ تو نے مجھے نیا کپڑا پہننے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمیں تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ آپ کامیاب و کامران ہو سکیں. اچھا محسن بھائی، ایک چیز اور یہ کامن ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم جب دوسرے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو چلیں ٹھیک ہے، ہم یہ کبھی نہیں دیکھا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، ہمارا بولنا، ہمارا چلنا، ہمارا دیکھنا، ہم جیسے ان چیزوں کا شکر تو کبھی کرتے ہی نہیں ہیں نارملی لوگ. تو جو ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کا شکر نہیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث ہے، روز محشر اللہ دو طرح سے لوگوں کے سوال کرے گا. پہلا سوال کن لوگوں سے؟ ان لوگوں سے. اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں سواری کے لیے گھوڑے دیے، میں نے تمہیں سواری کے لیے اونٹ دیے، میں نے تمہیں مال دیا اچھا پہننے کے لیے، میں نے کھانے کے لیے غذائیں دی، تم نے کیا کیا؟ تو وہ خاموش جائیں گے کہ کیا تم نے رب کا شکر ادا نہ کیا؟ ذرا غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ خود ان بندوں سے شکوہ کرے گا کہ میں نے تمہیں جو دیا. اب اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ مالدار سے بھی شکوہ ہوگا کہ اس کو جو دیا اس کے منصب کے مطابق اس نے کمانے کے لیے، ایک ان سے بھی شکوہ ہوگا. دیکھیں، حاکم ہونا یا مالدار ہونا صرف مال کی علامت نہیں ہوتا ہے بلکہ صحت مندی بھی علامت ہے. بہت بڑی علامت ہے. اگر مثال کے طور پہ آپ دانت کی بات کریں، ایک دانت میں درد شروع ہو جائے نا، پورا جسم اچھا ہو، انسان تڑپ جاتا ہے، بولتا ہے سارے پیسے لے لو، یہ دانت کا درد صحیح کر دو. بالکل. تو بات یہ ہے کہ جتنا آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے اتنا کامیابی. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے دو حصے ہیں، نصف حصہ صبر ہے اور نصف حصہ شکر ہے. یعنی کہ آپ اگر صبر بھی کر رہے ہیں اور پھر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو اللہ، جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ دنیا میں آپ کے اس صبر کے اور شکر کے بدلے میں آخرت میں آپ کو کیا عطا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیے گا اللہ نے بڑے پیارے انداز میں فرما دیا فَاسْکُرُونِی اَذْکُرُکُم وَاشْکُرُوا وَلَا تَکْفُرُونَ. تم میرا ذکر کرو، تمہارا ذکر کروں گا، اور تم شکر بجا لاؤ، نا شکری نہ کرو. اس سے مراد مفسری فرماتے ہیں بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ذکر کرتا ہے، چاہے دنیا میں ہو یا روز محشر ہو. تو وہ کامیاب ہو جائے گا جب اللہ کا ذکر کرے.